السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے کہ پی پی ایس سی اسلامیات کی تیاری کیسے اور کہاں سے کی جائے۔ پی پی ایس سی کا نصاب کیا ہوتا ہے اور اسے کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پی پی ایس سی کا پرچہ کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ کون سے موضوعات زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ زیادہ سوالات کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ مجوزہ کتب کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ امدادی کتب ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں اور کون سی کتابوں کا پڑھنا ہمارے لیے مفید ہے؟ آن لائن اکیڈمی سے تیاری کرنا کس حد تک مفید ہے؟ ٹیسٹ کے ساتھ انٹرویو کو مد نظر رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ حصہ جنرل نالج کی اہمیت کیا ہے اور اس میں کون سے مضامین شامل ہوتے ہیں؟ آج کے اس سیشن میں ہم ان تمام سوالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو شاید کچھ طویل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور آپ ایک بہتر انداز میں پی پی ایس سی کی تیاری کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ پرچے کو پاس کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارا پہلا سوال تھا کہ پی پی ایس سی اسلامیات کی تیاری کیسے اور کہاں سے کی جائے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آپ لیکچرار بننے کے لیے جا رہے ہیں تو کالج کی سطح پر کون سی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے ایف اے کی اسلامیات اور دوسرے نمبر پر بی اے اور پھر ایم اے اسلامیات کی کلاسز ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کل بی ایس سیمیسٹر سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے، تو ان میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ ایک لیکچرار ہیں اور آپ نے ان میں سے ہر ایک کلاس کو لیکچر دینا ہے، تو آپ کی تیاری کس حد تک ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کلاسز میں پڑھایا جانے والا جو نصاب ہے اس کے متعلق مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ان کلاسز میں کون سے موضوعات شامل ہوتے ہیں اور کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، اس وقت تک آپ بہتر تیاری نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کا آغاز کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب اس نصاب کو کیسے حاصل کیا جائے، ہمیں کیسے علم ہوگا کہ ان میں کون سی کتابیں ہیں اور کون سے موضوعات ہیں کہ جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ یوں تو مختلف یونیورسٹیز کا ہر ایک کا اپنا نصاب ہوتا ہے، لیکن اسلامیات کے تمام مضامین تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ چند ایک مضامین میں کچھ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب یونیورسٹی، بہاولپور یونیورسٹی اور بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی، یہ چار یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ آپ نے ان کے نصاب کو ضرور فالو کرنا ہے۔ جب تک آپ ان کے نصاب کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ
ہم نے کون سے موضوعات کو تیار کرنا ہے۔ اس نصاب کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ ان یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر جا کر اس نصاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اس نصاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس نصاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے۔ میں نے اس نصاب کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب آپ یونیورسٹی سے ان کا نصاب دیکھیں گے تو بس سمجھ جائیے کہ یہی آپ کی پی پی ایس سی کا نصاب ہوتا ہے اور آپ نے انہی موضوعات کو تیار کرنا ہے۔ لیکن پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آگے جا کر دیا جائے گا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو مختلف یونیورسٹیز کا نصاب ہے ان میں کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ یونیورسٹیز کے نصاب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودا کا نصاب آپ کے سامنے ہے، ایم اے اسلامیات کا۔ اس میں وہ تمام تر موضوعات دیے ہوئے ہیں جو کہ اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سال اول کے لیے اور سال دوم کے لیے مختلف مضامین کی فہرست یہاں پر دی گئی ہے کہ کون سی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور کون کون سے موضوعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تمام تر تفصیل دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے نصاب ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا، اور اس میں بھی مختلف موضوعات کو لکھا گیا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں کون سے موضوعات کو پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم جو نصاب ہے وہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا، اور تھوڑا سا لانگ بھی ہے، تھوڑا سا طویل ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ صرف اسی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ ان تمام موضوعات کو تیار کر سکتے ہیں کہ جو پی پی ایس سی اسلامیات میں پوچھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ٹاپک اصول تفسیر کا ہے تو اس میں انہوں نے چند کتابوں کے عنوانات کا مطالعہ، انہوں نے چند عنوانات کو بیان کر کے کچھ کتابوں کے نام بھی دیے ہیں کہ ان کتابوں کی روشنی میں ہم نے ان موضوعات کو تیار کرنا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ یہاں پر سب سے پہلے القرآن و علوم القرآن کے حوالے سے بات ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اصول تفسیر ہے۔ اصول تفسیر میں پھر چند ایک کتب کا نام دیا گیا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم نے درج ذیل عنوانات کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان عنوانات کی فہرست پھر یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یعنی اسی ٹاپک کا القرآن و علوم القرآن کا دوسرا حصہ تاریخ تفسیر کے حوالے سے ہے۔ تاریخ تفسیر میں پھر چند چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ نے تاریخ تفسیر کا اس طرح مطالعہ کرنا ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں۔ مثال کے طور پہ جمع و تدوین قرآن، عہد نبوی، عہد صدیق اکبر، عہد عثمان غنی، اسی طرح تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کی اقسام، تفسیر کے مآخذ، تفسیری ادب کا ارتقاء۔ اسی طرح پھر چند ایک چیزیں مزید ریکوائرڈ ہیں کہ مندرجہ ذیل تفاسیر کے امتیازی خصائص اور مفسرین کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد مختلف مفسرین کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تفاسیر کی ہم نے امتیازی خصائص اور مختصر تعارف بھی حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد متن قرآن
کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیات، کون کون سی صورتیں اس نصاب کا حصہ ہیں۔ اس میں چند تفاسیر کے نام دیے ہوئے ہیں اور پھر چند ایک صورتوں کی ان تفاسیر کی روشنی میں وضاحت مطلوب ہے۔ اور سب سے آخر میں ابھی ہماری بات چل رہی ہے القرآن بعلوم القرآن کی، اس میں ہر ایک عنوان کے تحت چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آخری چیز ہے کہ اس میں مجوزہ کتب کے عنوان سے بہت سی کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام دیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اسی طرح آپ جتنے بھی موضوعات ہیں آپ یہاں پر دیکھتے جائیں، ان کی فہرست کچھ اسی طرح سے بنائی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 سے 12 موضوعات ہیں اور اس میں تمام تر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کون سے ٹاپک تیار کرنے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے آپ اپنے نصاب کی ترتیب لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اس ترتیب سے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، ان چیزوں کو تیار کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ امتحان کے لیے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف آؤٹ لائن دی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز شامل نہیں ہے، نہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس ان کی کوئی تفصیل ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس ہارڈ بکس نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ٹاپک لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹاپک لیتے ہیں تاریخ تفسیر کے حوالے سے، جیسا کہ لکھا ہے کہ جمع و تدوین قرآن مجید۔ یہ آپ نے عہد نبوی، عہد صدیق اکبر، عہد عثمان غنی، آپ نے ان کو ایک رجسٹر پر لکھنا ہے اور وہاں سے آپ نے اب سرچ کرنا شروع کرنا ہے کہ جمع و تدوین قرآن جو ہے، میں نے اس ٹاپک پر چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مختلف کتب کو دیکھیں گے، اس کو سرچ کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک اس ٹاپک کے حوالے سے مواد جمع ہو جائے گا۔ ان کے خاص پوائنٹ کو آپ ذہن نشین کریں اور اپنے رجسٹر پر لکھ لیجئے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تفسیر اور تاویل کا فرق، اب اسی طرح آپ ترتیب کے ساتھ، بالکل اس میں جلدی کی بات نہیں ہوتی، یہ جو ہے کام ایک طویل ہے اور صبر آزما کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکچرشپ کہ آپ کو مختصر وقت میں تیاری کر کے مل جائے، یا آپ کو بغیر پڑھے مل جائے، یا آپ کو بغیر محنت کیے یہ سیٹ مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ابھی نکال دیجئے۔ اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں آج اپنی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں پر بحث کروں گا کہ جن کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے پیپر کو پاس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے ہر ایک ٹاپک کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ہر ایک ٹاپک کے نوٹس تیار کریں گے، مختلف کتب سے ہر ایک ٹاپک کو دیکھیں گے اور پھر اس سے متعلق اہم چیزوں کو آپ اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں گے تو انشاءاللہ یوں آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے ٹاپکس لینے ہیں اور اس کے بعد ان کو لکھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہارڈ بک نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے ان ٹاپکس کو دیکھیں اور ان کے اہم پوائنٹس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیے، اور ہر ایک عنوان کے اسی طرح اصول حدیث اور پھر اسی طرح تمام جتنے بھی مضامین ہیں ان کی اسی ترتیب سے آپ اپنی تیاری شروع کر دیجئے۔
چلیے ہماری بات یہاں تک ختم ہوئی۔ اب آپ کو علم ہوا کہ پی پی ایس سی اسلامیات کا نصاب یہی ہے کہ جو ایف اے سے ایم اے تک جتنی بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، جتنے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے پی پی ایس سی اسلامیات کے نصاب کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ پی پی ایس سی کا پرچہ کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ پی پی ایس سی کا پرچہ انہی موضوعات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، ان کے علاوہ کہیں اور سے پرچہ نہیں بنایا جاتا، یا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کا آؤٹ آف سلیبس ہو، آؤٹ آف کورس ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ پرچہ دے کر آتے ہیں، اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو اس کے بارے میں علم ہوگا، جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بالکل نئی بات ہوگی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پرچہ جو ہے وہ سلیبس سے باہر بنایا گیا ہے، جو ہمارا نصاب ہے اس میں سے نہیں بنایا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پرچہ ہمیشہ اسی نصاب سے بنایا جاتا ہے۔ آپ سابقہ پرچہ جات کو دیکھیے، اور اگر آپ یونیورسٹی کے نصاب کو دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کو تفصیل کے ساتھ تیار کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ یہ موضوعات جو ہیں یہ نصاب سے باہر نہیں ہوتے۔ جتنے بھی پی پی ایس سی کے سوالات ہوتے ہیں وہ انہی موضوعات سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان موضوعات کو کس حد تک تیار کیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ہم یہ چناؤ کر سکتے ہیں کہ ان 10-12 مضامین میں سے کون سے موضوعات زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ پی پی ایس سی کے سابقہ پرچہ جات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے موضوعات زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں چند ایک موضوعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ پی پی ایس سی اسلامیات کے امتحان کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جب قرآن و سنت ہے تو ہم نے یہاں پر ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ جو اصول ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اصول قرآن، اسی طرح دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اصول حدیث، تیسرے نمبر پر اصول فقہ۔ تو یہ تین جو اصول ہیں آپ نے ان کے جو موضوعات ہیں ان کو نہایت توجہ اور محنت کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ اصول قرآن، اصول حدیث اور اصول فقہ۔ اصول حدیث کی جو ہمارا سابقہ پیپر گزرا ہے 2021 کا، اس میں تقریباً 15 سے 20 سوالات ایسے تھے جو اصول حدیث پر مشتمل تھے، حدیث اور اصول حدیث پر مشتمل تھے۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو جو اصول والے موضوعات ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کو تیار کرنا ہے، ان پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام، یہ ایک بہت ہی زیادہ تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کی تیاری کے لیے بہت سا وقت چاہیے۔ تاریخ اسلام آپ جانتے ہیں کہ یہ شروع ہوگی جناب انبیاء اکرام علیہم السلام کی آمد سے، تو یہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آج اس وقت تک جو کچھ بھی اسلام کے حوالے سے رونما ہوا ہے تو وہ تمام کا تمام اسی تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی اور اس میں سے بھی بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر بات کی جائے موضوع کے اعتبار سے تو پھر اسلام اور سائنس اور تقابل ادیان یہ زیادہ اہم ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی موضوعات ہیں وہ آسانی کے ساتھ تیار ہو سکتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ توجہ کی ضرورت
پہلے 3 موضوعات جو میں نے بیان کیے ہیں ان پر خصوصی توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پی پی ایس سی اسلامیات میں زیادہ تر سوالات کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہمارا نصاب ہوتا ہے ایم اے اسلامیات کا، خاص طور پر زیادہ تر سوالات ہمارے انہی موضوعات میں سے لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم نظر انداز کرتے ہیں آپ نے اس پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں؟ وہ ہوتی ہے مجوزہ کتب۔ مجوزہ کتب کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ مجوزہ کتب کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی جب میں نے آپ کو نصاب دکھایا ایم اسلامیات کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سبجیکٹ کے نیچے چند ایک کتب کا نام اور ان کے مصنفین کا نام لکھا ہوا ہے مجوزہ کتب کے حوالے سے۔ جیسے کہ اگر ہم قرآن، علوم القرآن کے حوالے سے بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً 50 سے زائد کتب کے نام اور ان کے مصنفین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مجوزہ کتب کا مقصد کیا ہے یہاں نصاب میں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اوپر جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور علوم قرآن کا، وہ آپ نے ان کتب کی روشنی میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ یقیناً ہمارے لیے پریشان کن ہوگا کہ اتنی ساری کتب کا ہم مطالعہ کیسے کریں، تو اس کے لیے آسان بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ ڈھیروں ساری کتابیں اٹھا لیں اور آپ ان کو پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ پی پی ایس سی پاس کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایم اے اسلامیات کا امتحان دیا اور وہ پاس ہوا، تو اب پی پی ایس سی اسلامیات کا امتحان بھی ان کتب کے پڑھے بغیر پاس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے آسان بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک کتاب جو ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ تاریخ تفسیر، جیسا کہ اوپر ایک الگ سے عنوان تھا تاریخ تفسیر کا، تو یہاں پر تاریخ تفسیر کے حوالے سے ایک کتاب یہاں پر دی گئی ہے غلام احمد حریری صاحب کی۔ تو اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو آپ کو ان تمام سوالات کا جواب مل جائے گا جو کہ یہاں پر نصاب میں مطلوب ہیں، اور آپ اس سے یہ تمام موضوعات کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو مجوزہ کتب میں سے ایک کتاب آپ کو لازمی پڑھنا ہوگی ہر موضوع کے اعتبار سے، اس کے بعد ہی آپ اپنی تیاری کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو یہ مجوزہ کتب کی ایک اہمیت تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہمیت یہ ہے، دوسری اہمیت اس کی جو زیادہ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مجوزہ کتب ہیں، اگر آپ سابقہ پرچہ جات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر موضوع سے، قرآن ہو، حدیث ہو، علوم حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تقابل ادیان ہو، تاریخ اسلام ہو، سیرت رسول ہو، اسلام اور سائنس ہو، تو تقریباً ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ایک کتاب اور اس کے مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں مجوزہ کتب کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں آپ کے 10 نمبر تقریباً چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے آپ کسی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں ہر موضوع سے، تو پھر آپ 10/10 کر کے آپ جو ہے اپنی تیاری کو 100% کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ مجوزہ کتب ان میں سے کسی ایک کا مطالعہ ضرور کریں، پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کریں اگر آپ کے پاس ہارڈ بک نہیں ہے۔ اگر ہارڈ بک ہے تو یہ سب سے اچھی اور بہترین بات ہے، اور اپنے نوٹس تیار کرتے جائیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ مارکیٹ میں بہت سی امدادی کتب جو ہیں، ہیلپنگ بکس جو ہیں پی پی ایس سی اسلامیات کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں، تو جب ہم نصاب کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کتب کا پڑھنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف امدادی کتب سے ہی اپنی تیاری کرنا چاہیں اور نصاب کو نہ پڑھیں
تو اس صورت میں کیا نقصان ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی امدادی کتب مارکیٹ میں دستیاب ہیں، آپ کو ان کا انتخاب کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تقریباً اب تو ہر 1-2 ماہ کے بعد نئی کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے، اور وہ کچھ ان کا معیار ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس وقت مارکیٹ میں 10 کتابیں موجود ہیں اور آپ ایک رجسٹر لے کر ہر ایک سے ہر ٹاپک پر ان سوالات کو لکھنا شروع کر دیں تو آپ کی اپنی ایک نئی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ معلومات کی حد تک یہ کتابیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن پی پی ایس سی کے امتحانی نقطہ نظر سے ان کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب آپ ان کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ وہی غلط چیز یاد کر کے چلے جائیں گے، امتحان میں جائیں گے اور وہاں پر آپ کا سوال غلط ہو جائے گا، جو کہ آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب ہے کہ آپ کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ آپ نے ایک سوال کو پڑھا اور آپ نے بالکل رائٹ آنسر پر وہاں پر جو دیا گیا ہے آپ نے اس کو دیکھا، وقتی طور پر آپ کے ذہن میں وہ یاد ہو گیا۔ اب اگر آپ ریٹن ٹیسٹ پاس بھی کر لیتے ہیں، جب انٹرویو کا مرحلہ آئے گا تو وہاں پر آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک تو آپشن نہیں دیے جائیں گے کہ اس میں سے کون سا آپشن درست ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے انہوں نے اس قسم کے سوالات نہیں کرنے ہوتے، بلکہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایم اے اسلامیات کا جو نصاب ہے، ان کے جو موضوعات ہیں ان پر اس کو کتنی دسترس ہے، اور وہ 1-2 سوال سے ہی اس چیز کو بھانپ لیتے ہیں کہ آپ کو اسلامیات سے کتنا واسطہ ہے اور آپ نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ تو امدادی کتب ہیلپنگ بک سے آپ شاید ریٹن ٹیسٹ تو پاس کر لیں، لیکن انٹرویو کے مرحلہ آپ کے لیے شاید کامیابی کی ضمانت نہ دے سکے۔ البتہ سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نصاب کو تیار کرنا ہے، ان کے موضوعات کو تیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جب ہم اپنا نصاب کمپلیٹ کر لیں اور تمام موضوعات کو تیار کر لیں، اس کے بعد ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ ہیلپنگ بکس کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہیلپنگ بکس نصاب کو پڑھنے کے بعد ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ جو ہیں مختصر وقت میں زیادہ چیزوں کو تیار کر سکیں، اور یہ امتحان کے قریب ہونا چاہیے۔ پہلے ان کتب سے آپ کو دور ہی رہنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہیلپنگ بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو 15 سے 20 کتب کے فرنٹ پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہیلپنگ بکس کی بھرمار ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں پھیل چکی ہیں کہ ان کو سمیٹنا، ان کو تیار کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنی ساری کتب جو ہیں بیک وقت جب پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کتاب میں ایک ایم سی کیوز کا جواب یہ ہے، دوسری میں دوسرا ہے، تیسری میں تیسرا ہے، چوتھی میں کوئی اور ہے۔ تو اس سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ کسی ایک خاص چیز پر فوکس نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ اتنے مختصر وقت میں ان کتب کا جب مطالعہ کریں گے تو ان میں بھی وہی تمام چیزیں ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، لیکن وہاں پر غلطیوں کا امکان بہت کم ہے اور یہاں پر غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ ان کتابوں میں سے 2-4 کتابیں ایسی ہیں کہ جو بہت بہترین اور معیاری لکھی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک کتاب کا ریویو میں ابھی 2 دن پہلے
اپنے فیس بک پیج پر دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر کتب ہیں میں ان کا ریویو انشاءاللہ آپ کو دوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے کون سی کتابیں پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو آج کل ہے کہ وہ ہے سوشل میڈیا۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اسی طرح مختلف چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی بات یہ آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کس حد تک مفید ہوتی ہیں، بلکہ آج کل جو ہے آن لائن اکیڈمیز تیاری کے حوالے سے کام کر رہی ہیں کہ جن میں اسلامیات کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس بھی یہی چیزیں ہیں، یہی نصاب ہے اور یہی موضوعات ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ محنت کی ہوتی ہے کہ ان کے جو ہیں نوٹس، ان کے خاص جو سوالات ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ دیا جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ خود غور کیجئے کہ جو بنے بنائے ایم سی کیوز ان کی جانب سے آپ کو دیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن کیا جو ممتحن ہے، جو پرچہ بنانے والا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں بھی وہی سوال ہو اور وہ صرف ایسے ہی سوالات کو تیار کرے؟ ہو سکتا ہے کہ اسی موضوع سے وہ ان چیزوں کو لے کر ایم سی کیوز بنائے، ان چیزوں کو لے کر سوالات کو تیار کرے جو آپ کو یہاں سے نہیں ملی۔ پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہی نقصان ہوگا۔ تو یعنی سب سے پہلے آپ کا کام یہ کہ خود آپ نے اپنی تیاری شروع کرنی ہے، خود آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ خود مطالعے کی طرف نہیں آئیں گے، خود کتابوں کی طرف نہیں آئیں گے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ہیلپنگ بکس، کوئی بھی آن لائن اکیڈمی آپ کو کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پی ڈی ایف میں اور اسی طرح فیس بک پیجز پہ اور اسی طرح، بلکہ میرے پاس خود بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مواد بھیج دیں، مواد شیئر کر دیں۔ میرے پاس سینکڑوں کتب موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ایک ترتیب کے ساتھ اپنے پی پی ایس سی کی تیاری شروع نہیں کرتے، اپنے ذاتی نوٹس نہیں تیار کرتے، ذاتی مطالعہ نہیں کرتے۔ جب تک آپ دوسروں پر انحصار کریں گے اس وقت تک آپ پی پی ایس سی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود پر یقین کریں، آپ خود پر یقین رکھیں اور آپ اپنی تیاری خود شروع کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا ضرور مقدر ہوگی۔ تو آن لائن اکیڈمیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت جو ہے 2-3 جو آن لائن اکیڈمیز ہیں اچھا کام کر رہی ہیں۔ ان میں جو لیکچرر حضرات ہیں، جو پی پی ایس سی کوالیفائیڈ ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ چند ایک گروپس ایسے بھی ہیں کہ جو کوالیفائیڈ نہیں ہیں، جو اس چیز کا تجربہ نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے بھی آن لائن اکیڈمیز شروع کی ہوئی ہیں جس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آن لائن اکیڈمی آپ نے جوائن کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات کا پتہ ہو کہ یہاں پر جو لیکچر دینے والے حضرات ہیں وہ کون ہیں، آیا وہ پی پی ایس سی کوالیفائیڈ لیکچرر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اس کو جوائن کرنا ہے، وگرنہ پیسے بھی آپ کے ضائع ہوں گے اور وقت بھی آپ کا ضائع چلا جائے گا۔ تو اس حوالے یہ ان لوگوں کے لیے ضرور مفید ہوگا کہ جو ساتھ ساتھ اپنا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، اپنا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور شام کو جو ہے ان اکیڈمیز میں جو ان کا جو اپنا وقت ہوتا ہے آپ اس کو جوائن کرتے ہیں، دن میں اپنی تیاری کرتے ہیں، اور رات کو جو ہے کسی بھی وقت ان کا جو وقت ہوتا ہے آپ اس کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے لیکچرر ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربات سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو مواد ہوتا ہے وہ زیادہ جامع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات کی جائے کہ
دوسرے طریقہ کار سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے پاس آپ کی اپنی تیاری بھی ہے تو پھر آپ ان اکیڈمیز کو ضرور جوائن کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک اور جو اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرویو کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ یہاں پر اب وہ تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں جب آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جب آپ دوسروں پر منحصر ہو جاتے ہیں تو آپ کو بنی بنائے نوٹس، PDF بکس، لیکچر، اس قسم کا مواد تو مل جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو انٹرویو میں کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی مطالعہ اتنا ہو کہ آپ سے جو بھی کویسچن پوچھا جائے آپ اس کا جواب انتہائی مدلل انداز میں اور احسن انداز میں دے سکیں کہ جس سے ممتحن کے سامنے یہ تاثر ہو کہ آپ ایک صاحب مطالعہ شخصیت ہیں اور آپ اس سیٹ کے لیے اہل ہیں۔ یہ تاثر آپ اسی وقت قائم کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر کچھ ہوگا، آپ کا ذاتی مطالعہ ہوگا، ادروائز آپ وہاں سے ریجیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخری بات کہ PPSC اسلامیات میں جو 80 سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، جبکہ 20 سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنرل نالج کے حصے میں شامل ہوتے ہیں۔ اب جنرل نالج میں بھی بہت سے مضامین جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، انگلش ہے، اردو ہے، کرنٹ افیئر ہے، مطالعہ پاکستان ہے، ریاضی ہے، ہر ایک سے ایک ایک یا دو دو نمبر لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان مضامین کو ہلکے پھلکے انداز میں جس حد تک ہو سکے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ زیادہ فوکس آپ کا اپنے مضمون پر ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں تو اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں۔ جنرل نالج میں اگر آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور آپ اس میں محنت کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور میرٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کی تیاری بھی آپ نے ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے۔ یہ چند ایک گزارشات تھی PPSC اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔